بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زباں فہمی، سلسلہ ہے تحریک اصلاح صحافت کا، اور آپ کے روبرو آپ کا میزبان سہیل احمد صدیقی۔ گزشتہ ویڈیو کلپس میں ہم نے بات کی زبان و بیان کی ان نقلات کی جو ان دنوں بہت عام ہیں، ٹیلی ویژن نیوز چینلز اور اخبارات کے ذریعے، اور پھر ریڈیو ایف ایم چینلز سمیت تمام ذرائع ابلاغ سے عوام تک پھیل رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، اور عوام انہیں بغیر سوچے سمجھے اپنا رہے ہیں۔ تو آج ذرا سا گفتگو کا زاویہ مختلف کرتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کچھ اشتہارات کی۔ شعبہ تشہیر ایڈورٹائزنگ سے میرا تعلق ہے، ملازمانہ ایک طویل تجربہ ہے اس کا، تو میں اس تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اشتہارات بنتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں سوائے چند ایک کے اکثریت کریٹیو نہیں ہوتے، ان میں کوئی ندرت نہیں ہوتی، کوئی اختراعی کوشش نہیں ہوتی۔ کریٹیو کاپی رائٹنگ کا میں نے ترجمہ کیا ہے اختراع نگاری، اپنے کالمز میں لکھ رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو اشتہارات بنتے ہیں، اور پھر ان میں بہت بڑی تعداد ان اشتہارات کی ہے جو یا تو انڈیا کے اشتہارات کی نقل ہیں، یا وہیں کے اشتہارات کو یہاں پر ڈب کیا گیا ہے زبان کے تھوڑے سے فرق سے۔ وہاں شدھ ہندی ہے تو یہاں پہ برگروں کی زبان، جسے پہلے منگلش کہا جاتا تھا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اسے اردش یا منگلش کے بجائے برگرش کہا جائے۔ میں نے ماضی قریب میں انگلش میں اس حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا تھا، liverostam.com پر وہ موجود تھا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اشتہارات ہمارے یہاں جس طرح بن رہے ہیں، آپ کسی بھی چینل پر چلنے والے اشتہارات دیکھیے، یہ اشتہارات بالواسطہ انڈائریکٹلی ذرائع ابلاغ کی کارکردگی کا حصہ ہیں، یعنی یہاں شعبہ تشہیر شعبہ صحافت سے ملا ہوا ہے، بھڑا ہوا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈٹرجنٹ کے اشتہارات کی، اور میں نام لیے بغیر بات کروں گا، اس لیے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری، تو کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی حضور۔ کروڑوں روپے آپ خرچ کر کے بناتے ہیں، الٹا بناتے ہیں یا سیدھا بناتے ہیں۔ میں تو بہت عام سا آدمی ہوں، تجربہ اپنی جگہ، مہارت اپنی جگہ، میں آپ کی مفت میں تشہیر کیوں کروں؟ جتنے کروڑ خرچ کر کے آپ یہ الٹا سیدھا بناتے ہیں، اس کا کچھ حصہ مجھے دیجئے، تو پھر میں آپ کا نام لے کے کلپ بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو آئٹم بہت چل رہا ہے وہ ہے داغ کا۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اس پہ پھر لوگوں نے لطیفے بنا دیے، بڑی تفصیل ہے، اور داغوں سے پتہ نہیں ڈرنا نہیں ہے اور لڑنا ہے، اور داغوں کا کیا کیا کرنا ہے، اور اب آ گیا داغوں کا چیمپئن۔ اور داغوں کا چیمپئن کیا ہوتا ہے، یہ بھی زبان میں ایک اضافہ ہوا ہے۔ چلیے، تو داغوں کی تو بڑی بات ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ داغوں پہ ہی اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ اس میں ایک جو بہت بڑی ٹیڑھ ہے، گڑبڑ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے جو اشتہار بنا رہے ہیں اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی ساس ہیں، دادی یا نانی ہیں، اور کبھی کہیں کہیں شاید کوئی دادا نانا بھی دکھائے ہوں گے، تو وہ بزرگ کوئی ایک بات کہتے ہیں، اور وہ جو جوان نسل کی نمائندہ ہے، وہ خاتون، بہو، عموماً وہ اس کی تردید کرتی ہے کہ نہیں نہیں امی، آپ کو نہیں پتا، یا آپ غلط کہہ رہی ہیں، اصل میں تو یوں ہے۔ داغ کی بات بتاتی ہیں، جراثیم کی بات بتاتی ہیں۔ تو میں جلدی جلدی عرض کروں کہ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچہ مٹی میں کھیلے گا، یہ فطری عمل ہے، یقیناً ہے، میں تو اس پہ زبان فہمی کے کالم میں لکھ چکا ہوں، مگر آپ یہ تعلیم کیوں دے رہے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ضرور گندے کرو، ہر کام میں مٹی ہو، سالن ہو، چکنائی ہو، کوئی چیز ہو، اپنے کپڑے گندے کر لو، اپنے پر گرا لو، سب کچھ بیڑا غرق کر لو، کیونکہ ہم تو ہیں نا صفائی کے لیے۔ یہ تعلیم آپ کیوں دے رہے ہیں بچوں کو؟ پہلے آپ تہذیب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس تہذیب کا جس کی بنیاد ہے صفائی نصف ایمان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پرانے لوگ ہیں، پرانی نسل کے لوگ ہیں، بڈھے بڈھیاں، they are no more required. They know nothing about our traditions. They know nothing about the modern practices. معاف کیجیے گا، یہ برگروں کو سنا رہا ہوں، عوام کی زبان تو یہ نہیں ہے۔
تو حضور بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی توہین کر کے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم جو بتا رہے ہیں صحیح ہے، یہ کوئی کریٹیو آئیڈیا نہیں ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے ایتھیکلی مورلی غلط ہے، رانگ پریکٹس۔ یہ مت بتائیے گا کہ انڈیا میں فلاں ایڈ ایسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیا میں اچھے ایڈ بھی چلتے ہیں، آپ نے کتنے کاپی کیے ہیں؟ اچھا، دوسرا آئٹم پہ آ جائیے صاحب۔ ایک موبائل فون کا اشتہار ہے، جن کے بعد اچھے اشتہار بھی چلے ہیں۔ ایک ان کا اشتہار چلا تھا پڑھا لکھا لکڑہارا، اچھا لگا تھا، مگر اب انہوں نے ایک تشہیری فقرہ، ایک سلوگن شروع کیا ہے اور اسے پیٹ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اشتہار میں، وہ ہے مور سے زیادہ۔ تو پوچھنا یہ ہے نئی نسل کے بخراتو برگرو، یہ کاپی رائٹنگ میں یہ کیا کریٹیو آئٹم چلا دیا، کیا جدت کر دی، کیا آپ نے انوویٹو آئیڈیا دیا؟ مور سے زیادہ، مور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اردو والا مور تو نہیں ہے، مور سے زیادہ، نان سینس، سمپلی نان سینس۔ نظر ثانی کریں اشتہارات میں، نہ وہ زبان دکھائیں نہ وہ تہذیب دکھائیں، جس سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ غلط سیکھ رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کریں، اگر نہیں آتا تو سیکھیں، آپ کو سکھانے والے ابھی مرے نہیں ہیں۔ آپ کئی لاکھ روپے لے کے جو الٹا سیدھا لکھتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگ موجود ہیں جن سے آپ مفت میں کام بھی لے لیتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی تو سراہیں، پھیلائیں اور ناطہ جوڑیں۔ وما علینا الا البلاغ۔